السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جو ایک سلسلہ سٹوریز کے حوالے سے شروع کیا ہے، یقیناً سٹارٹ میں ہی میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ میری ایک ویڈیو پر مجھے رسپانس ملنا شروع ہوا اور 2 سے 3 لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹوریز کے حوالے سے۔ اور ایک اس چیز کو بھی دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ لوگ آج بھی لکھنا چاہتے ہیں اور اپنی قلم کی آواز کو، اپنے دل کی آواز کو، حالات کو، واقعات کو آج کل کے دور کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جس چیز کا ٹرینڈ ہے، ہر کوئی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، یعنی کہ ہر طبقے کا آدمی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر قسم کا جو ہے نا وہ انسان تقریباً موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یوٹیوب پر، کہ اگر آپ کے پاس کچھ لکھنے لائق ہے، آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، گھر میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، تو آپ ہر حوالے سے قلم اٹھائیں، کچھ بھی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں اور ہمیں اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ پر ہمیں واٹس ایپ کریں۔ تو سٹارٹنگ کی ایک میری چھوٹی سی ویڈیو پر 2 سے 3 لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں جنہوں نے مجھے سٹوریز بھیجنی شروع کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے قریبی ہیں اور 2 آؤٹ آف سٹی کے ہیں۔ فیڈ بیک کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فاطمہ نور ہمارے ساتھ جڑی تھیں اور محمد عامر بھائی جڑے تھے، اور ایک اور میں نے ہمارے ساتھ جو انہوں نے اپنے نام کا تو نہیں کہا کہ ہمارا نام آپ شیئر نہ کیجیے گا سوشل میڈیا پر، تو اس حوالے سے ان کا نام پس پردہ رکھا، لیکن انہوں نے ہمیں لکھنا شروع کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہماری سٹوریز کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ لکھنے لائق ہے اور آپ کچھ لکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے قلم کی آواز کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، تو قلم اٹھائیں اور لکھیں اور ہمیں واٹس ایپ کریں، اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم آپ کی چیز کو لے کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایک کلپ میں 3 سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، تو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری سٹوریز کو سنیں گے اور اس سٹوریز کے حوالے سے جو سبق ہوتا ہے ایک معاشرے میں اصلاح پھیلانے کے طور پر اس چیز کو آگے پہنچایا جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ہمارا جو ہے ٹرینڈ ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ مقصد یہی ہے کہ جو بات کہی جائے، جو جس نے لکھی ہے کسی مقصد کے لیے لکھی ہے، ہم بیان کر رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آگے اگر کوئی سن رہا ہے تو اسے بھی اس چیز کا فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا صدقہ جاریہ کے طور پر بھی اس چیز کو شیئر کر دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ تو آج کی سٹوریز ہے جو وہ ایک معاشرے پر جو نقطہ نظر ہے اس پر لکھی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ گھر میں چوری چکاری کا ڈر ہو تو پستول خریدا جا سکتا ہے تاکہ وقت پر کام آئے۔ اس کو قبل از وقت حفاظتی اقدام کہہ سکتے ہیں، مگر آپ اس پستول کو ہر گھر پہ آنے والے پر تاننا شروع کر دیں، مہمان پر، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے گھر آنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی حفاظتی اقدام کے طور پر ہم اپنی بیٹیوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ بنانے لگے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کسی موڑ پر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کو اپنے لیے خود کمانا پڑے تو مشکل نہ ہو، بغیر کسی محتاجی کے زندگی گزار سکے، اور اگر باصلاحیت ہو تو اپنے شعبے یا شوق میں آگے بڑھ سکے۔ مگر بیٹیاں اس خود مختاری کے پستول کو کاندھے پر ڈال لے زندگی کے اہم ترین رشتے میں داخل ہوتی ہیں اور مخالف سمجھ کر
اپنے سب سے قریبی رشتے یعنی اپنے ہمسفر پر، اپنے شوہر پر تان لیتی ہیں۔ میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں، میں ایک ان پڑھ گوار نہیں کہ تمہاری ہر بات مانوں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، اس کی یہ جرات کہ وہ مجھے ایسا کہے۔ میں خود اپنا کما سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ تقریباً جب کوئی ایسی سچویشن بنے تو ہوتی رہتی ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ رشتے شروع کرنے والیوں کے 70% رشتے پہلے 2-3 سال میں ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ گروپوں میں خلا یافتہ ایک بچے کے ساتھ کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں جب انتہائی پسماندہ ملکوں سے مغرب کے جدید ترین ممالک میں میاں بیوی کا رشتہ اگر چلتا ہے تو باہمی مفاہمت پر جیون ساتھی کی ایک اچھائی اور برائی کو قبول کر کے، اس کی کمزوریوں کا مان رکھ کر اور اپنی طاقتوں کو اس کی طاقت بنا کر جواباً دوسرا بھی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور وقت آنے پر آپ کی کمزوریوں کو اپنی طاقت سے بدلتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہماری بچیوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رشتے میں انحصار صرف روپے پیسے کو دیا جاتا ہے، کہ اگر وہ خود کما لیتی ہیں تو باقی سب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ چیز ان کے ذہن میں ایک شروع دن سے جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ خود کما لیتی ہیں تو باقی سب کی کیا ضرورت ہے، جبکہ در حقیقت اس رشتے میں آپ کے جسم روح کے بدلے دوسرا بھی اپنے جسم اور روح کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار جسمانی، روحانی، نفسیاتی ضرورتوں کا انحصار اس وقت توجہ، کوشش اور آمادگی پر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کی لڑکیاں صرف یہی سمجھ لیں کہ اس رشتے میں ان کو بھی ایک جیتے جاگتے انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ان کے شوہر کو، تو شاید وہ بات بات پر خود مختاری والا پستول لہرانا بند کر دیں۔ تو اس ایک تحریر کے جو لکھنے اور سنانے کے بعد جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج کل اس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں موجود ہیں، سب فکر میں ہیں، لیکن بچیوں کے حوالے سے ایک چیز سوچی جاتی ہے کہ انہیں پڑھایا لکھایا جائے تاکہ کل اگر ان پر کسی قسم کے حالات آن پہنچیں تو وہ خود کما سکیں اور اپنے معاشرے میں جو ہے نا وہ اپنے لیے خود مقام کھڑا کر سکیں۔ لیکن اس چیز کو ہم اپنی بچیوں پر ڈیولپ تو کرتے ہیں تعلیم کو، لیکن ان کو ساتھ میں ایک جو تربیت ہوتی ہے شاید وہ دینا بھول جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، یا آپ کو ایک سکل دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک ہنر سکھایا جا رہا ہے، ہم وہ ہنر دے کے صرف یہی چیز ان کے ذہنوں پر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا صرف اس چیز سے کمائی کرنی ہے اور صرف دیکھنا ہے کہ جب آپ کو مشکل وقت پیش آئے تو آپ یہ کریں۔ تو جب ان کے شوہر پر کسی قسم کے مشکل حالات آتے ہیں تو وہ خود کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگ، بعض عورتیں، بعض ہاؤس وائف ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب خود کمانا شروع کرتی ہیں تو وہ اپنی اس چیز کو جو ہے وہ شوہر پر حاوی کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں تعلیم اور سکل تو گھر سے فراہم کیا گیا ہے، لیکن انہیں شاید تربیت نہیں دی گئی اس حوالے سے کہ آپ نے اس سکل کو، آپ نے اس ہنر کو، آپ نے اس اپنی تعلیم کو جو ہے وہ اپنے شوہر پر، اپنے ہمسفر پر کبھی حاوی نہیں ہونے دینا۔ کیونکہ اس چیز سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تقویت دی ہے اور برتری دی ہے عورت پر، جب عورت اس کو پسماندہ کرے گی، اس کو کمزور کرنا شروع کر دے گی تو پھر طلاق کی شرح بڑھے گی، اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو اسٹوریز کو سننے اور پڑھنے اور لکھنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہی کہ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خصوصاً بچیوں کو تعلیم ضرور دیں،
انہیں اسکل دیں. کوئی بھی شاید اس چیز کے خلاف نہ ہو اور ہم بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ چیز سمجھائی جائے. انہیں ساتھ جتنی تعلیم دی جاتی ہے شاید اس سے زیادہ ان کی تربیت کی جائے. ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ کی جو پاس آپ کو اسکل فراہم کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، ہنر دیا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کل کو اس چیز کو اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر حاوی کریں. اس کے پھر نقصانات پہلے تو کسی کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن پھر شاید طلاق کی شرح بڑھنے کی وجہ میں اس چیز کا تقریباً 80-90% تو ہاتھ ہو ہی سکتا ہے. تو اس چیز پر خصوصی توجہ دی جائے، اور کاش کہ امید کرتا ہوں بلکہ کہ لکھنے والے کی جو لکھائی ہے اور میرے الفاظ شاید کسی تک پہنچ سکے، اور شاید کوئی سن کر اس کو اس پر عمل کر کے ایک بھی گھر بچ جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اور اس چیز کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں تاکہ شاید یہ چیز کسی کے کان میں جائے اور کسی کی زندگی کا رخ بدل دے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اسی ویڈیوز میں 2 اسٹیپ آگے ہیں، 2 سٹوریز اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو پوری دیکھ کے جائیں. اور امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری پہلی سٹوریز اچھی لگی تو آپ ہماری دوسری سٹوریز بھی سن کے جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی ورلڈ بیسٹ سٹوریز کے نام سے. ہم نے جو ایک سٹوریز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اچھا رسپانس ہمیں ملنا شروع ہوا ہے. تو فی الحال تو 3-4 لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ان 3-4 لوگوں نے ہمیں سٹوریز لکھنی شروع کی ہیں، اور مجھے اس چیز کی بے انتہا خوشی ہے کہ آج بھی لوگ قلم کو چلانے والے موجود ہیں اور لکھنے والے موجود ہیں، اور لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کل وہ اخباریں پڑھنا یا کتابیں پڑھنا، ایون کہ ہمارے دور میں ہم وہ رسالے چھپا چھپا کے پڑھتے تھے، کہانیاں پڑھتے تھے، وہ کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھنا کوئی چیز، کیونکہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، ٹک ٹاک نہیں تھی. محلے میں شاید کسی ایک کے پاس جو ہے وہ ٹچ موبائل ہوتا تھا، تو وہ بڑی ایک بات ہوتی تھی کہ فلاں کے پاس جو ہے ٹچ موبائل ہے. لیکن آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ٹچ موبائل ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم جو چیز لوگ لکھنا چاہتے تھے آج وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ پڑھنے والے موجود ہیں اخباریں، رسالے، لیکن شاید کہ کم ہو گئے ہیں. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ لکھنے لائق ہے یا آپ لکھنا چاہتے ہیں، اپنے قلم کی آواز کو، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اسکرین پر بھی آپ کو نمبر مل رہا ہے، تو آپ میں سے بھی اگر کوئی جو ہے ہمارے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ پبلک کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک سبق چھپا ہوا ہو، جس میں ایک معاشرے کی اصلاح چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چیز کو آپ لکھیں ہمارے ساتھ. نمبر آپ کو اسکرین پر مل رہا ہے، تو آپ اس پر ہمیں واٹس اپ کریں اور ہم آپ کی سٹوریز کو انشاءاللہ معاشرے تک پہنچائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس نیت سے آپ بھی لکھیں اور ہم بھی پہنچائیں گے کہ اسے سن کر، دیکھ کر کسی کی اصلاح ہو سکے. شاید 1000 لوگ ایک سٹوریز کو دیکھیں، لیکن اس میں سے اگر ایک انسان بھی عمل کر لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس نیت سے آپ لکھیں کہ کسی کی اصلاح ہو سکے. جو میں لکھ رہا ہوں اچھا لکھیں، نصیحت والی بات لکھیں، جو سٹوریز ہو اس کے پیچھے کچھ سبق ہو. تو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی. تو آج کی سٹوریز یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک لڑکی کی شادی تھی. مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا، جیسا کہ عموماً دلہن کو سجایا جاتا ہے پارلر پر یا گھر پہ.
اسی اثناء میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی۔ اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگار کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ حالانکہ یہ چیز بہت غلط ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس میں یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کا احترام کرو، چاہے وہ کافر بھی ہوں، چاہے ہر چیز کا حکم مانو، صرف اس چیز کا نہ حکم مانو کہ وہ تمہیں اسلام سے ہٹنے کی کوئی حکم دیں جو دین کے خلاف ہو، تو وہ آپ نہ مانو۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے، تو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ پر لڑکی کی ماں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں، استغفر اللہ، اور کہا کہ واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ علمان والحفیظ، بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے، وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے خدا کی پرواہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت نماز میں سجدے میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ جی ہاں میرے محترم قارئین، وہ لڑکی سجدہ حالت میں اپنے حقیقی خالق سے جا ملی۔ کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا۔ وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی۔ اللہ عز و جل اسے اس حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور سجدے میں تو ہر کوئی اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے اس لڑکی کی جگہ کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ نہایت معذرت کے ساتھ یقیناً نماز چھوڑی جاتی۔ اور علمان والحفیظ کے آج کل اپنی شادی تو دور غیروں کی شادیوں پر بھی نماز کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ دیندار گھرانوں میں بھی آج کل جب کوئی ایسے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کا کوئی جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کسی نے کچھ جو ہے وہ لکھ کے تو لکھوایا نہیں ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ شادی اگر چل رہی ہے تو میں نے شادی کے دوران نہیں مرنا، جو میری موت شادی کے دوران نہیں آ سکتی۔ ایک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ آ سکتی ہے۔ موت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہ یقین مانے کہ یہ سٹوریز پڑھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے، اور میرا بھی دل خوش ہوا اور افسردہ بھی ہوا کہ معاشرے میں ایک جو چیز ہے یہ انتہائی زیادہ پھیل چکی ہے کہ فنکشنز پر اور شادی وغیرہ کے جو حالات ہوتے ہیں ان پر تو بالکل جو ہے نا ہر چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نماز کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ جو ہے یہ سب سے ضروری ہے، اس کی معافی تو کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ تو اپنے فنکشن پر، اپنی شادیوں پر کوشش کریں کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ اگر آپ پہلے اپنے رب کو خوش کریں گے تو آپ کی خوشیوں کو پائیدار رکھنا بھی اس رب کا ہی کام ہے۔ ہر انسان کمزور ہے، مجھ سمیت غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن
جنت جو ہے وہ پانے کے لیے ہر کوئی تڑپتا تو ضرور ہے، لیکن جنت کا راستہ کانٹوں پر بچھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو زندگی ہے، اس میں اگر آپ کوئی خوشی کے دوران اپنے اللہ کو نہیں بھولتے تو یقیناً وہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا اور بہترین اجر عطا کرے گا۔ اور آج کی سٹوریز کے حوالے سے ہمیں بہت اچھا سبق ملا ہے، اور لکھنے والے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی سٹوریز پسند آئی ہوگی، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر ضرور کریں تاکہ شاید کسی ایک کی اصلاح ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری جو سٹوریز کا سلسلہ چل رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ سن کر جو ہے وہ اچھا محسوس کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ کہ جن لوگوں نے ہمیں جو سٹوریز لکھنا شروع کی ہیں اور بھیجنا شروع کی ہیں۔ اخبار کا دور تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، اور کتابوں کا تو پڑھنا مشکل تو نہیں، لیکن ناممکن صرف اس موبائل کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ آج کل ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ ہم رسالے اخباریں چھپا کر پڑھتے تھے، اکٹھے کرتے تھے، کہیں پر کوئی سٹوریز کہانیاں پڑھنے کا تو مجھے خود بھی شروع سے ایک شوق رہا، تو اس چیز کو ہم کنٹینیو کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ چیز ڈراپ اس وجہ سے ہوئی کہ جب ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل فون آیا، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون آیا، تو کتابوں اور اخباروں کا دور پیچھے چلا گیا۔ آج بھی لوگ ہیں، پڑھتے ہیں، اور بہت شوق سے لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم اس چیز کو کنورٹ کرتے ہیں جو چیز چل رہی ہے اس پر۔ تو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ کا نمبر مل رہا ہوگا، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوریز ہیں، کوئی آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس لکھنے لائق کچھ ہے، تو آپ اس چیز کو لکھیں اور ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمیں کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ کہ ہم آپ کی سٹوریز کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس نظریے سے لکھیں کہ آپ کی لکھی ہوئی بات سے کسی کو سن کر، کسی کو پڑھ کر فائدہ ہوگا، معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ بعض سٹوریز ہوتی ہیں سوسائٹی میں غلط چیزوں پر، ان چیزوں کو درست کرنے کے نقطہ نظر سے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس لکھنے لائق کچھ ہے، آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ قلم اٹھائیں، لکھیں، اور اپنی آواز کو جو ہے نا، اپنے قلم کی آواز کو ہمارے چینل کے ساتھ، دنیا بھر کے ساتھ شیئر کریں، اور اس نظریے سے لکھیں کہ لوگ پڑھ کر، سن کر اچھا محسوس کریں گے، اور شاید کسی ایک انسان کی اصلاح ہو سکے۔ تو آج کی سٹوریز جو ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ ماں کا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ سٹوریز سنتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ پوری سٹوری سن کے جائیں گے۔ اس تحریر نے تو مجھے رلا دیا، بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی تھی۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا تھا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی، اور پھر میں صحن میں اینٹوں پر بنے ہوئے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرم گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ ماں روٹی چنگیر میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا، اور ادھر تازہ اور گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد
مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر سے باہر رہتا، مگر ماں کا وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا اور ادھر دروازہ خود ہی کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں آ گیا ہوں؟ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ ہی نہیں لگا کہ میری آنکھ کب لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے فجر کی اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، پتر، تیری ماں کی گلی کی جانب کھلنے والی تمہاری کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا اور ادھر وہ بھاگ کر نیچے آ جاتی تھی۔ پھر انہوں نے آبیتا نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، پتر، ہن ایک کھڑکی کدے نہیں کھلنی۔ دوستو، آج کی جو سٹوریز محمد لیاقت بھائی نے ہمیں بھیجی ہے، ان کی اپنی ہے یا انہوں نے کسی کی سٹوریز کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، لیکن ماں ایک ایسا نعم البدل ہے کہ اگر دنیا سے یہ رشتہ چلا جائے تو اس کا نعم البدل ہمیں نہیں مل سکتا۔ میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کیسے کروں، کیسے اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن ایک چیز ہے کہ ماں باپ دنیا میں واحد نعمت ہیں جو چلے جانے کے بعد پوری دنیا بھی انسان کو مل جائے تو انسان یہ نعمت پھر کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھیجی ہوئی ہر ایک نعمت سے افضل نعمت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے ماں باپ زندہ اور صحیح سلامت موجود ہیں، زندہ ہیں، تو آپ ان کے جیتے جی ان کی قدر کریں اور ان کی جتنی خدمت ہو سکے وہ ضرور کریں، کیونکہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ کھڑکیاں پھر کبھی نہیں کھلتی جو ماں کے ہونے سے کھلتی ہیں، وہ دروازے پھر کبھی نہیں کھلتے جو باپ کے ہونے سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کھڑکیاں، پھر وہ دروازے، پھر وہ ماں کا استقبال کرنا، پھر وہ گرم روٹی بنا کے دینا، پھر وہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں سب کچھ جو ہیں وہ ماں باپ کے ہونے سے ہی ہیں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے تو شاید دنیا میں ہی جنت ہے۔ اگر آپ کی جنت بھی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس جنت کی خوب قدر کریں، اس جنت کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ اس جنت کے بدلے میں جو آپ کو جنت ملنے والی ہے اس کا دروازہ یہی ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دنیا میں اور ان کی قدر و قیمت نہیں جان پاتے تو یقیناً آپ اس چیز کے طرف نہیں جانا چاہتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھنے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، باپ کو اس جنت کا دروازہ بتایا گیا، تو جن کے بھی والدین زندہ ہیں آپ ان کی قدر و قیمت جانیں اور ان کی جو ہے وہ جتنی خدمت ہو سکے کریں، کیونکہ جانے کے بعد یہ نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ میرے پاس شاید اس کے حوالے سے اور کوئی الفاظ مجھے نہیں مل رہے،
تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور آج کی سٹوریز کو اختتام کرتے ہیں، اور سٹوریز کے آخر میں سفتین بھائی ہیں ہمارے، سفتین اولک بھائی، ان کی طرف سے 1000 روپے ہم نے ڈونیٹ کرنا ہے۔ تو سفتین اولک بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو یہ چیز شروع کی ہے، 1000 روپے جو ہے انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کرنے کا کہا تھا، تو ان کے کہنے پر ہم نے 1000 روپے ڈونیٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی اس چیز کا اجر دے اور ہماری بھی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس کی اجازت دیجیے، آپ کی سٹوری سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔